بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جمع مؤنث سالم کی اجرا کریں گے۔ جمع مؤنث سالم کی اجرا سے پہلے ہم نے اسم منقوص کی اجرا کی تھی۔ آج ہم اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے جمع مؤنث سالم کی اجرا کریں گے۔ جمع مؤنث سالم میں ہم 4 چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 جمع مؤنث سالم کی تعریف، نمبر 2 اعراب، نمبر 3 تطبیق، نمبر 4 ایک فائدہ۔ تو تعریف هو ما دل على اکثر من اثنتین بزیادت الف و تاء فی آخرہ۔ جمع مؤنث سالم ہر وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو اور یہ الف اور تا دونوں زائد ہو، اصلی نہ ہو۔ جیسے کہ مسلماتن کے آخر میں الف اور تا جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دونوں زائد ہیں۔ فاطماتن کے آخر میں الف اور تا ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے، الف اور تا یہ دونوں زائد ہے۔ رکعاتن کے آخر میں الف اور تا ہے، یہ جمع مؤنث سالم ہے اور یہ دونوں زائد ہے۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں، اعراب کی طرف۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب اور جر کسر لفظی کے ساتھ، یرفع بضمہ، رفع ضمہ لفظی کے ساتھ۔ جیسے کہ اذا جاءک المؤمنات، المؤمنات فاعل مرفوع و علامت الرفع الضمہ ظاہرہ، رفع ضمہ لفظی کے ساتھ۔ ینصب و یجر بالکسرہ، نصب اور جر کسر لفظی کے ساتھ۔ جیسا کہ اذا نکحتم المؤمنات، المؤمنات مفعول به منصوب و علامت نصبه الکسرہ، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم میں نصب جو ہوتا ہے وہ کسر لفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، المؤمنات اسم مجرور باللام و علامت الجر الکسرہ، اس لیے کہ ہم نے کہا وَيَجُرُّ بِالْكَسْرَةِ۔ تھوڑی سی ایک اور مثال تطبیقات بھی پیش کرتے ہیں، اجرا بھی کرتے ہیں۔ آ جائیے تطبیقات۔ مثال نمبر 1 فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات، کلمات جمع مؤنث سالم ہے، کلمات جو ہے مفعول به منصوب و علامت نصبه الکسرہ، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے اور جمع مؤنث سالم میں نصب جو ہوتا ہے وہ کسر لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، کلمات مفعول به منصوب ہے۔ مثال نمبر 2 ان الحسنات یذہبن السیئات، اس میں 2 جمع مؤنث سالم ہے، ایک الحسنات اور دوسرا سیئات۔ الحسنات اسم ان و علامت اسم ان منصوب و علامت النصب الکسرہ، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے۔ السیئات مفعول به منصوب و علامت النصب الکسرہ، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے۔ مثال نمبر 3 لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، صدقات جمع مؤنث سالم ہے، مفعول به منصوب و علامت النصب الکسرہ، اس لیے کہ جمع مذکر جمع مؤنث سالم ہے۔ مثال نمبر 4 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، آیات جمع مؤنث سالم ہے، اس کے آخر میں الف اور تا زائد ہے۔ بینات جمع مؤنث سالم ہے، اس کے آخر میں الف اور تا زائد ہے، یہ دونوں منصوب ہے۔ آیات مفعول به و علامت نصبه الکسرہ، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم ہے۔ بینات نعت یعنی یہ صفت ہے، بینات آیات کے لیے منصوب و علامت النصب الکسرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اب چوتھی بات، اب ہم چوتھی بات ایک فائدہ کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ جمع مؤنث سالم کی تعریف آپ نے یہ کی کہ اس کے آخر میں الف اور تا ہو، الف اور تا تو ابیاتن کے آخر میں بھی ہے، اصواتن کے آخر میں بھی ہے، اوقاتن کے آخر میں بھی ہے، اقواتن کے آخر میں بھی ہے اور اقواتن کے آخر میں بھی ہے، تو اس کے آخر میں بھی الف اور تا ہے، تو یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے؟ نہیں، یہ جمع مؤنث سالم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ الف اور تا اس اسم کے آخر میں ہو لیکن الف اور تا یہ زائد ہو، لیکن یہاں پر ابیاتن میں الف اور تا اصلی ہے، اصواتن میں الف اور تا
असली है, औकातुन में असली है, अमवातुन अकवातुन में असली है। जब असली हुए तो जमा मुअन्नस सालिम नहीं हुए, तो फिर क्या हुए, तो जमा मुकस्सर हुए। तो इस पर जमा मुकस्सर की इराब जारी होगा रफ़ा ज़मा लफ्ज़ के साथ, नस्ब फ़त्ह लफ्ज़ के साथ, जर कसर लफ्ज़ के साथ। जाअनी रिजालुन व रअयतु रिजालन व मररतु बिरिजालिन। जैसे कि वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा, अक़वात मफ़ूल बिही मंसूब व अलामतु नस्ब अल फ़त्हा। अगर ये जमा मुअन्नस सालिम होता तो अक़वात नहीं होना चाहिए था, अक़वाते होना चाहिए था, इसलिए कि उसमें नस्ब जो होता है वो कसर लफ्ज़ के साथ होता है। मिसाल नंबर 2, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। अस्वातकुम मफ़ूल बिही मंसूब व अलामतुन नस्ब अल फ़त्हा ज़ाहिरा। अगर ये जमा मुअन्नस सालिम होता तो ये अस्वात नहीं होना चाहिए था, अस्वाते होना चाहिए था। क्यों? इसलिए कि उसमें जो नस्ब होता है वो कसर लफ्ज़ के साथ होता है, जैसे मुस्लिमातिन। मिसाल नंबर 3, वकुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम। ये अमवातन खबरो का ना मनसूब व अलामतु नस्ब अल फ़त्हा। अगर ये जमा मुअन्नस सालिम होता तो अमवातन नहीं होना चाहिए था, बल्कि अमवातिन होना चाहिए था, इसलिए कि उसमें नस्ब जो होता है कसर लफ्ज़ के साथ होता है, लिहाजा उस पर जमा मुकस्सर का इराब जारी किया जाएगा रफ़ा ज़मा लफ्ज़ के साथ, नस्ब फ़त्ह लफ्ज़ के साथ और जर कसर लफ्ज़ के साथ।